سے میں آپ کے سامنے چند واقعات پیش کروں گا، پھر اس کے بعد شجرا خوانی ہوگی، دعا ہوگی، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو لنگر کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ حق حمدہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم۔ حاضرین اکرام، کچھ عرض کرنے سے پہلے بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا آخائے یا مولائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ سچے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم فرمایا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی اس سے ڈرو جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ لیکن پھر اللہ یہ بھی تو فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ کہنا یہ کس کی مناسبت سے اللہ کہہ رہا ہے؟ یہ کس شخصیات کی طرف اللہ نے اشارہ فرما کر یہ آیت کو نازل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سچے کون تھے؟ جو نبی کے زمانے میں تھے وہ سچے تھے۔ جس نے نبی کو دیکھا صحابہ وہ سچے تھے، اب صحابہ کا زمانہ نہیں رہا۔ جس نے صحابہ کو دیکھا تابعین وہ سچے تھے، اب تابعی کا زمانہ نہیں رہا۔ جس نے تابعی کو دیکھا تبع تابعین، اب تبع تابعین کا زمانہ نہیں رہا، وہ سچے تھے۔ تابعین نہ رہے، صحابہ کا زمانہ ختم، تابعین کا زمانہ ختم، تبع تابعین کا زمانہ ختم۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن سچوں کے تعلق سے اللہ نے حکم فرمایا؟ تو مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں، سچوں سے مراد وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے۔ اللہ کے حکم پر جس نے عمل کیا ہے وہ سچے ہیں۔ کون سچے؟ سچے وہ ہیں جو کربلا میں آرام کر رہے ہیں، وہ سچے ہیں۔ جو علی حیدر کے گھرانے ہیں وہ سچے ہیں۔ جو بغداد میں لیٹے ہیں غوث اعظم وہ سچے ہیں۔ جو اجمیر کی سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں خواجہ خواجگان وہ سچے ہیں۔ اور جو اولیاء اللہ ہیں وہ سچے ہیں، ان کے راستے پہ چلنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ اور انہوں نے کن راستوں پر چلا؟ اہدنا الصراط المستقیم کے راستے کو آپ نے اپنایا ہے۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم، اور ان کے راستے پر جن پر اللہ نے انعام اتارے ہیں، اور اللہ نے ان پر اللہ نے اپنے خاص انعامات کو نزول فرمایا ہے۔ تو اللہ انہی اولیاء اللہ کی طرف اشارہ فرما کر کہہ رہا ہے، اے بندو اگر تم گمراہ ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، انہوں نے زندگی پر میرے حکم کا پالن کیا۔ کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آ جاؤ آج ہم خواجہ خواجگان، خواجہ ہندوستان، حضور سرکار خواجہ غریب نواز
रहमत अल्लाह ताला अलैह की छठी की निस्बत से हम यहाँ जमा हुए हैं। ये हमारा यकीन, हमारा अकीदा है। हम मानते हैं कि हम इस अकीदे के साथ मानते हैं कि बुजुर्गान दीन की महफिलों से दुआएं मकबूल होती हैं, और खुसूसी तौर पर सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गान दीन मुईनुल अरवाह में लिखा गया है कि खुसूसी तौर पर सिलसिले चिश्तिया की महफिलों में जो बैठ कर उठ जाता है, उठने से पहले अल्लाह उससे राजी हो जाता है। ये बुजुर्गान दीन के इरशादात हैं, और ये भी फरमाते हैं कि अगर आप अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हो तो सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गान दीन के महफिलों में बैठो, और उनके वज़ाइफ को करने के बाद, उनके हुक्म का पालन करने के बाद, उनके तरीके पर अमल करते हुए उनके तरीके के साथ आप दुआएं तलब करो अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह उनके तरीकों के वसीले के जरिए से आपकी दुआएं कबूल फरमाएगा, आपकी दुआएं कबूल फरमाएगा। और हमारा काम, हमारा मिशन यही है कि हमारा काम है कि आपको हमेशा दुरूद पढ़ाते रहना, हमेशा दुरूद पढ़ाते रहना है, और अल्लाह के रसूल का हुक्म आपके सामने हमको पेश करना है कि किस तरह से सीधे रास्ते पे हमको चलना है, किस तरह से गुमराही के रास्ते से हमको बचना है, किस तरह अल्लाह की नाराजगी से हमें बचना है, किस तरह हमको अल्लाह को राजी करना है। हमको उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर अल्लाह वालों ने चला। आज हुजूर सरकार गरीब नवाज की छठी का मौका है। इसी मुनासिबत से मैं आपके सामने आपकी जिंदगी के चंद वाक़ियात पेश करता चलूं कि सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल्लाह की कैसी इबादत करते थे, आप अल्लाह की जिक्र में कैसे मसरूफ हुआ करते थे, कैसे मशगूल हुआ करते थे, किस तरह आप पर वजद तारी हो जाता था, आप कैसे कश्फ में आते थे, आप कैसे मुराक़बे पर अमल करते थे, अपने अल्लाह का कैसे कुर्ब हासिल किया था। आपकी सीरत से हमें पता चलता है। एक मरतबा अजमेर की गलियों में, अजमेर की बाजारों में सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी नजर को झुकाते 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 चल रहे हैं, नजर नहीं उठा रहे हैं। सुनने का वाक़या है, ईमान ताज़ा होने का वाक़या है। नजर को झुकाकर आप चल रहे हैं। किसी आशिक ने, किसी मुरीद खास ने आपसे पकड़कर सवाल किया, हुजूर वाला हम देख रहे हैं कि हर दिन जब भी आप बाजार में निकलते हैं, गलियों में निकलते हैं, हम देख रहे हैं कि आप अपनी नजर को झुका कर चलते हैं, नजर क्यों नहीं उठाते? अब सुनने की बात है, अब सुनने की बात है। और अजमेर हम जो जाते हैं, और अजमेर जाकर उनकी तुरबत के सामने खड़े होकर हम उनसे नहीं मांगते, ये भी याद रखिए, हम उनसे नहीं मांगते, क्योंकि किसी ने उनसे मांगा ही नहीं तो हम क्यों मांगे? हमने किसी ने उनसे मांगा ही नहीं, और देने वाली जात गरीब नवाज की नहीं है। ये गलत फहमी है, लोगों को गलत फहमी को बताया जाता है, गलत फहमियों में रखा जाता है। देने वाली जात गरीब नवाज की नहीं है, लेकिन हाँ दिलाने वाली जात गरीब नवाज की है, दिलाने वाली जात गरीब नवाज की है। हमारी जुबानों में वो तासीर ना रही कि हम मांगे खुदा दे दे, लेकिन मोइनुद्दीन की चौखट का वो कमाल है, अगर गरीब नवाज की चौखट पर खड़े होकर हाथों को उठाकर यूं कहिएगा कि ए अल्लाह मैं गंदा हूँ पर तेरा बंदा हूँ, मौला मुझे ना देख, मौला जिसकी चौखट से मैं दुआएं कर रहा हूँ इसके सदक़े में मेरी दुआएं कबूल फरमा ले। तो अल्लाह अपने महबूबीन, अल्लाह वाले ख्वाजा खाजगान के वसीले से आपकी दुआएं कबूल फरमाता है। तो फिर किसी ने पूछा, हुजूर आप नजर क्यों नहीं उठा रहे हैं? हम जब भी देखते हैं आप बाजार आ रहे हैं और बाजार में अपनी नजर को झुका झुका कर चलते हैं। तो गरीब नवाज ने हाथ से हाथ मिलाकर पकड़ कर कहा, तो सुनो, आप जानना चाहते हो ना कि मैं नजर को क्यों नहीं उठा कर चलता हूँ? उसकी वजह यह है कि मैंने अल्लाह की ऐसी इबादत की, ऐसे रियाजात मैंने की, ऐसे मनाजात मैंने किए, मैंने ऐसे अल्लाह के जिक्र को किया कि अल्लाह ने मेरी नजर में ऐसे कमाल को रखा है कि जिसे देखता हूँ वली बन जाता है, जिसे देखता हूँ वली बन जाता है। इसीलिए मैं नजर को झुका कर चलता हूँ कि कोई गंदा भी ना वली बन जाए। कि शरीयत और आपका तरीक़ेकार ये नहीं था कि आप नमाजों को छोड़कर सिर्फ जो है बुजुर्गान दीन के हवाले पर नहीं चलते, उनके हुक्म पर नहीं चलते थे और अपने मुरीदों के
پاس اس بات کو، طریقت کی بات کو نہیں رکھتے تھے. آپ یہ حکم فرماتے تھے کہ وہ بندے سے میں خوش ہوں گا جو شریعت کا پابند ہوگا، جو نمازی ہوں گا، جو سنت رسول کی پیروی کر رہا ہوگا. تو دوستو، میری مائیں، میری بہنوں، آج کی محفل سجانے کی، جشن منانے کی وجہ یہی ہے کہ غریب نواز سرکار کے تعلیمات کیا تھے، آپ کا حکم کیا تھا، آپ کی سیرت کیا ہے، آپ نے کس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اللہ کے رسول کو آپ نے کیسے راضی کیا ہے، اور آپ نے اپنے مریدین کے لیے کیا حکم فرمایا ہے، اور طریقت کی کیا آپ نے تعلیم دی ہے، حقیقت کو آپ نے کیسے بتلایا ہے، شریعت کا کیا آپ نے حکم دیا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے محفل غریب نواز کو سجایا ہے. تو میری مائیں، میری بہنوں، یاد رکھیں کہ یہ دعائیں، یہ تعویذات، یہ مناجات، یہ کرنے والی، یہ پڑھنے والی ہم کون ہیں؟ یہ ہماری ذات کیا ہے؟ یہ ہماری ذات کچھ نہیں ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا ہے، اور صحابہ نے بھی یہی فرمایا ہے، بزرگان دین نے بھی یہی فرمایا ہے، اور استاد محترم نے بھی یہی فرمایا ہے. سب سے بڑی تعویذ کا نام نماز ہے. اسے چھوڑ کر اگر تم کچھ کرنا بھی چاہو گے تو در بدر بھٹکتے رہو گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر تم کامیابی کی منزل پر پہنچنا اگر چاہتے ہو تو نماز کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو. پہلے اللہ کو راضی کرو، اللہ کی عبادت کرو، شریعت پہ عمل کرو، اللہ کے رسول کا فرمان بجا لاؤ، پھر آپ ان چیزوں کے پاس آؤ. اور ان کن چیزوں کے پاس آؤ کہ بزرگان دین نے دعائیں کس طرح کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا، اس طریقے کے پاس آپ آؤ، اس طریقے سے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو، پھر دیکھو اللہ کی دعائیں کیسے قبول فرماتا ہے. تو دوستو، تو یاد رکھیں، اپنے گھروں میں میری مائیں اور بہنوں سے اور تمام حاضرین سے یہ گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے گھروں کو دیندار بناؤ، اپنے گھروں کو دیندار بناؤ، اور اپنے گھروں میں درود کی محفلیں سجاؤ، اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کراؤ. جو پڑھتے ہیں ان سے کہو کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. آج ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں، ہم عبادت کو چھوڑتے ہیں، اور آج ہم در بدر بھٹکتے ہیں. تاریخ گواہ ہے، آپ تمام میرے پاس آ رہے ہیں، آپ لوگ بھی میرے پاس آ رہے ہیں. آپ لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ گواہی دینا چاہیے، کیا آپ لوگوں سے خدمت کے معاوضے پر کیا یہاں سے کچھ مانگا جاتا ہے؟ کیا کچھ مانگا جاتا ہے؟ کچھ مانگا جاتا ہے؟ کچھ مانگا جاتا ہے؟ پھر کیا مانگا جاتا ہے؟ بس آپ کو یہی کام کروایا جاتا ہے، بس درود پڑھو اور درود پڑھاؤ. جتنا فیض، جتنی برکتیں درود سے ملتی ہیں کسی چیز سے نہیں ملتی، کسی چیز سے نہیں ملتی. تو میرے دوستو، اپنے گھر کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کراؤ، اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کراؤ، اور اپنے گھر میں اگر کوئی لا علم ہے، علم سے محروم ہے، تو کوشش کرو کہ کسی سے اس کو دینی تعلیم سے آراستہ کرانے کی اس کو کوشش کرو. پھر اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ جانو. لیکن یاد رکھو، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے 90 لاکھ لوگوں کو ایسے مسلمان نہیں بنایا، کرامات کے بنا پر نہیں بنایا. کرامات سے زیادہ لوگوں نے آپ کے صبر، آپ کے استقامت کے وسیلے سے ایمان کو قبول کیا. ارے میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، اور میں نے اسی معین الدین کی چوکھٹ پر کسی سے سنا ہے کہ سرکار غریب نواز جب ہند تشریف لائے تھے تو آپ کی خوبصورتی کا ایسا جمال تھا، ایسا انداز تھا، ایسا کرم نوازش آپ کے چہرے پر برس رہی تھی، اللہ کا ایسا نور ٹپک رہا تھا، برس رہا تھا کہ ہم نے سنا کہ جب آپ ہند تشریف لائے، جیسے آپ نے ہند میں قدم رکھا تو لوگوں نے آپ کو دیکھا تو کچھ لوگوں نے بغیر کہے اور پوچھے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا، غریب نواز نے ان کو کچھ نہیں کہا، انہوں نے کوئی بات نہیں پوچھی. پھر یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ کلمہ پڑھنے کی وجہ یہی تھی کیونکہ معین الدین اپنی مرضی سے ہند نہیں آئے تھے، معین الدین کو مدینے کے آقا نے بھیجا تھا.
मोइन उद्दीन चिश्ती को मदीने के आका ने हिंद को भेजा था, अपनी तालीमात को देकर भेजा था, अपने फैज को मोइनुद्दीन के सीने में समा कर भेजा था और ये कहकर भेजा था, मोइनुद्दीन हिंद आपको जाना है, हिंद में दीन का डंका आपको बजाना है, वहाँ की लोगों की गुमराहियत को, जुल्म को दूर करना है और लोगों के सीनों में ईमान की रोशनी को पैदा करना है। अल्लाह की इबादत का हुक्म उनको देना है, अल्लाह के करीब उनको करना है। अल्लाह क्या है, अल्लाह की जात क्या है, अल्लाह की इबादत करने की वजह क्या है, अल्लाह क्या है, वो आपको उन मखलूक को, उन इबादत करने वालों को आपको बताना है। कोई सूरज की पूजा करते थे, कोई पत्थर की पूजा करते थे, कोई फलां करते थे, कोई फलां करते थे, कोई फलां करते थे, लेकिन आज खानखा की जानिब से जितने खिदमत करने वाले लोगों के गलों में आज शाल पोशी, दामन पोशी की गई और इस दामन का रंग है चिश्ती रंग। लेकिन जब सरकार गरीब नवाज हिंद तशरीफ लाए थे तो आपकी नजर सबसे पहले इसी रंग पे पड़ी, इसी रंग पे पड़ी। तो गरीब नवाज ने ये नहीं सोचा, अगर चाहते तो अपना कोई नया रंग लेकर आ सकते थे, अपना कोई नया रंग लेकर आ सकते थे, नहीं। जब आपने देखा हर जगह यही रंग नजर आ रहा है, यही रंग नजर आ रहा है, यही मौसमी रंग नजर आ रहा है, तो गरीब नवाज ने सोचा नया रंग लाने की क्या जरूरत है, ऐसा क्यों ना कर दो कि इन्हीं के रंग में इन्हीं को रंग डालूं, इन्हीं के रंग में इनको रंग डालूं, ताकि कोई नया रंग भी नहीं आएगा, ताकि लोगों में ये गलत फहमी भी नहीं होगी, लोगों में इंतशार भी पैदा नहीं होगा कि इन्होंने कोई नया दीन लाया, कोई नया काम किया है। और ऐसे भी वाक़ियात पेश आए हैं कि लोग सरकार गरीब नवाज को खुदा मानने लगे थे उनकी करामात की वजह से। वो कैसे मानने लगे थे कि एक मर्तबा का वाक़िया, एक लड़की थी, एक पुजारी, उसकी एक बेटी थी। तो पुजारी हर दिन जाता था मंदिर में दूध चढ़ा के आता था, वो भी जानते थे कि दूध सिर्फ रख कर आना है, वो कोई पीता तो नहीं है। जब घर वापस आया तो लड़की ने देखा कि बाबा कटोरा खाली है, तो बाप से पूछा बाबा ये दूध कहाँ गया, तो बाप ने कहा कि उस बुत ने सारा दूध पी लिया, दूध चढ़ा के आया। तो लड़की ने क्या जिद की मालूम है कि बाबा आज तुम पिला कर आए थे ना, मैं कल जाकर मैं पिला कर आती हूँ। तो लड़की ने जिद की तो बाप मान गया। दूसरे दिन दूध का जो है लोटा लेकर गई, जाकर उस बुत के सामने उसने दूध के कटोरे को रखा। रखने के बाद लड़की कहने लगी ऐ बुत ले दूध पी ले। बाप बोलो पत्थर दूध कहाँ से पिएगा, पत्थर दूध कहाँ से पिएगा, वो कुछ बोल ही नहीं सकता, कुछ हरकत ही नहीं कर सकता, दूध कहाँ से पी सकता है, उसमें कोई जान ही नहीं है। तो लड़की जिद पे आकर कहने लगी अगर दूध पीता है तो ठीक है, वरना यही तेरे सामने सर पटक के मर जाऊंगी और ये इल्जाम तेरे नाम कर जाऊंगी। अब वो सर पटक के खून निकलने लगा। तो क्या अंदाज था, मेरे गरीब नवाज का जमाना था और उधर से ख्वाजा खाजगान तशरीफ ला रहे थे, गरीब नवाज तशरीफ ला रहे थे। तो गरीब नवाज ने आकर बच्ची से पूछा ए बेटा क्या बात है, सर क्यों पटक रही है, सर क्यों पटक रही है। तो लड़की ने कहा ए बाबा ये इसका और मेरा मसला है, तुझे क्या करना है, तुझे जान के क्या करना है, इसका और मेरा मसला है, ये जाने और मैं जानूं, ये मेरा खुदा है, मैं खुदा मानती हूँ कि ये जाने और मैं जानूं, तुम्हें क्या वास्ता। तो बाबा ने कहा कि बेटा ऐसा खून बहाना अच्छी बात नहीं है, तेरी जान पर जुल्म करना, अपनी जान पर जुल्म करना अच्छी बात नहीं है। लड़की ने कहा तो क्या करूं कि सुबह से इसको दूध पीने के लिए मनवा रही हूँ, मान नहीं रहा है, हर दिन तो मेरा बाप आकर इसको दूध पिला कर जाता है, लेकिन आज मैं दूध पिलाने के लिए आई हूँ, तो हर दिन तो मेरे वालिद का दूध पिलाया हुआ दूध पीता रहता था, आज मैंने दूध आगे बढ़ाया तो पीने से इनकार कर रहा है, नहीं पी रहा है। तो गरीब नवाज ने हल्के से जाकर उसी बुत के कान में क्या कहा मालूम है, उस बुत से कहा ऐ बुत क्यों इतनी बच्ची पे जुल्म कर रहा है, दूध पीता है वरना कान मरोड़ के रख दो। तो जैसे कान में कहा तो अल्लाह ने उस बुत के जिस्म में जान डाल दी, बुत ने झुका, सारा का सारा दूध पी लिया और अपनी जगह पर बैठ गया। तो यहाँ पर क्या समझ में आया
بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ کے کہنے سے بدھ میں جان آ گئی، آپ کے کہنے سے نہیں بلکہ اللہ ہی نے تو کہا تھا نا کہ جو میرا ولی بن جاتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی نظر بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو پتا کیا چلا، اس بدھ کے کان میں بولنے والی ذات خواجہ خواجگان کی تھی، بولنے والی ذات غریب نواز کی تھی، لیکن اس کے کان میں جو اثر جا چکا تھا وہ اثر اللہ کا تھا، اور جس کان کے اندر جس ذات پر اللہ کا اثر ہو اس میں جان کیوں نہ آیا تھا، ہو ہی نہیں سکتا۔ دودھ پی لیا، لڑکی چلے گئی، سرکار ادھر چلے گئے تو گھر آ کر خوشی خوشی کے مارے بولنے لگی میں دودھ پلا کر آئی، دودھ پلا کر آئی، دودھ پلا کر آئی۔ میلے والے پوچھے کہ کیا بات ہے بھائی، یہ بچی کیا بول رہی، دودھ پلا کے آنے کا وعدہ کر رہی ہے، دعویٰ کر رہی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لڑکی بولی نہیں، خدا کی قسم آج میں اسی بدھ کو دودھ پلا کر آئی ہوں اور انہی ہاتھوں سے پلا کر آئی ہوں۔ تو لوگوں نے کہا چل ہم بھی دیکھنا چاہتے تو کیسے دودھ پلاتی ہے۔ پھر دوسرے سب لوگ جمع ہو گئے، دودھ کا کٹورا لیا، گئے اسی بدھ کے سامنے، کٹورے کو رکھا، پھر لڑکی نے کہا دودھ پی لے۔ پھر سے وہی ضد تھی اس کی، جھکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، جھکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ جان رہیں گی تو جھکیں گا نا، جان ہی نہیں تو کہاں سے جھکیں گا۔ لڑکی بولی دودھ پی لے، دودھ پی لے، دودھ پی لے۔ لوگ ہنسنے لگے، دیکھو اس لڑکی کا تماشا کیسے کر رہی ہے، یہ پاگل ہو چکی ہے، یہ پاگل بے وقوف بن گئی ہے کہ یہ اس بدھ سے کہہ رہی ہے جو نہ کبھی دودھ پی سکتا ہے، نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے، نہ کچھ بول سکتا ہے، اس کو دودھ پلانے پر لگی ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا اے لوگو، اے گاؤں والو، رک جاؤ، ابھی میں دودھ پلا کر بتاتی ہوں۔ جا کر کان میں کہتی ہے اے بدھ دودھ پی لے، پیتی ہے یا کل والے بابا کو بلاؤں۔ اے لڑکی دودھ پی لے، اے بدھ دودھ پی لے، پیتا ہے یا نہیں تو کل والے بابا کو بلاؤ۔ جیسے بولنا تھا جان آ گئی، جھک کر پھر سے دودھ پی کر اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب آپ بولو تو عبادت اس کی کر رہے تھے، سورج کی کر رہے تھے، جھاڑوں کی کر رہے تھے، پتھروں کی کر رہے تھے، پھر سارے لوگ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے اے لڑکی ہمیں پتہ بتا دے۔ تو لڑکی نے کہا کس کا؟ بولے اس کا بتا دے جس نے اس کو دودھ پلایا ہے، اس کا پتہ بتا دے جس نے اس کو دودھ پلایا ہے۔ تو تمام لوگ اکٹھے پر راستے پر چلنے لگے۔ لڑکی نے کہا کہ بابا اس طرف گئے تھے، چلو دیکھتے ہیں کہیں اس طرف مل جائے۔ تو تمام لوگ اسی راستے پر چلنے لگے، چلتے 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 کافی میل کے بعد میں ایک مقام ملا، اس جھاڑ کے نیچے خواجہ خواجگان بیٹھے ہیں، غریب نواز بیٹھے ہیں، غریب نواز معین الدین اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج جو خانقاہوں میں جو ذکر کرایا جاتا ہے نا، اللہ 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 کا جو ذکر کرایا جاتا ہے، وہ ذکر نہ آپ کا نہ میرا، یہ ذکر کرنے کا طریقہ غریب نواز کا ہے، یہ سلسلے چشتیہ کا ذکر ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جس ذکر کی برکت سے سینوں میں اللہ کا نور آتا ہے، سینہ نور سے معمور ہو جاتا ہے۔ اس لیے خانقاہوں میں ذکر کو کثرت سے کرایا جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، سارے لوگ مل کر اسی سرکار غریب نواز کی در پر پہنچے، جا کر دیکھتے ہیں سرکار عبادت میں ہے۔ عبادت ختم ہونے کے بعد جب لوگوں نے دریافت کی کہ حضور بابا کلمہ جو پڑھانا ہے پڑھا اور تیرا بندہ ہمیں بنا، تو اگر شاید چاہتے تو غریب نواز اپنی عبادت کی طرف راغب کر سکتے تھے کہ تم میری عبادت کرو، نہیں، کیونکہ آپ نے مدینے سے تعلیم مصطفیٰ کو لے کر آیا تھا، آپ کا کام تھا اشاعت دین، کام کرنے کا جذبہ لے کر آپ آئے تھے، اللہ کی عبادت کی طرف گمراہ ہونے والے لوگوں کو راہ راست پر لانے کو آپ آئے تھے۔ تو غریب نواز نے کہا اے لوگو، تم کہتے ہو کہ تم میرا سجدہ کرواؤں، آپ کو میرا سجدہ کرواؤں، اے لوگو سنو، میں کوئی خدا نہیں ہوں، تم جس کو خدا بنانے چلے ہیں یہ معین الدین بھی اسی کا بندہ ہے، یہ معین الدین بھی اسی کا بندہ ہے۔ معین الدین نے کچھ کمال نہیں رکھا ہے، اگر معین الدین کے اندر اگر کچھ ہے یہ سب اسی کی کرم نوازش ہے۔ معین الدین کا کچھ نہیں ہے، معین الدین کا کچھ نہیں ہے۔
تو دوستو یہ کرامات سرکار غریب نواز کے، یہ تعلیمات سرکار غریب نواز کے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اپنے گھروں میں آپ کو ہر دن 50 مرتبہ نہیں تو 100 مرتبہ درود پاک کا ورد کرنا ہے، اور ایک پیپر پہ آپ کو لکھنا ہے جب مہینے کی چھٹی شریف آنے سے پہلے جیسے چاند نظر آ جائے گا تو ایک چاند سے لے کر 6 چاند کے درمیان میں آپ یہاں جب آئیں گے اس وقت بول سکتے ہیں، یا نہیں تو مجھے فون کر کے بول سکتے کہ ہم نے اتنے مرتبہ درود ہم نے پڑھا ہے۔ تو پھر اس تمام درود کو جمع کر کے پھر آپ کے تحفوں کو لے کر ہم خواجہ خواجگان میں پیش کرتے ہیں، سرکار غریب نواز بھی ہم پیش کرتے ہیں۔ یہاں جمع ہونے کی وجہ ایک ہی ہے کہ اس بہانے سے ہم جمع ہوئے ہیں کہ ان کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں، ہم ان کو یاد اگر کرتے ہیں کاش ایک بار وہ نظر پلٹا کر ادھر ہمیں دیکھ لے، اجمیر سے ایک مرتبہ نظر پلٹا کر اگر دیکھ لے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آخری بات کہہ کے میں رخصت ہوں گا، پھر آپ لوگوں کو دعا بھی کروانی ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ خانقاہوں میں بھی آتے ہیں، درباروں میں بھی جاتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ایک حافظ صاحب تھے، وہ حافظ صاحب کی کوئی حاجت تھی تو سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں وہ پہنچے، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ کر روزانہ قرآن پڑھنے لگے، ایک دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے، غریب نواز کو سناتے تھے، دربار میں ایصال ثواب پیش کرتے تھے، ایک دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے، ایصال ثواب پیش کرتے تھے، ایک دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے، ایصال ثواب پیش کرتے تھے۔ ان کی ایک حاجت تھی، وہ حاجت پوری ہونے کے واسطے آپ سرکار غریب نواز کی چوکھٹ میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک ہفتہ ہو گیا، روز قرآن پڑھ رہے ہیں، بخش رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، بخش رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، بخش رہے ہیں، بخشتے بخشتے کیا ہوا، ایک ناچنے والی گناہ کرنے والی خاتون آئی، آ کر یوں دامن کو پھیلائی اور کہنے لگی خواجہ دے دے تیرے بڑوں کا صدقہ، خواجہ دے دے تیرے بڑوں کا صدقہ، اور یوں لے کر جو بھی مل گیا لے کر اپنی جھولی میں واپس لوٹ گئی، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اب حافظ صاحب جذبے میں آئے، قرآن بند کر کے اٹھ گئے اور ایک ہی سوال فرمائے کہ حضور یہ حافظ یہ آ کر یہ بندہ یہ ناچیز آپ کی بارگاہ میں آپ کی چوکھٹ میں ایک ہفتے سے دعائیں کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، آپ کو میرا پڑھنا نہیں دکھا، میرا گڑ گڑانا نہیں دکھا، میرا رونا نہیں دکھا، میرا بلکنا نہیں دکھا، میرا تڑپنا نہیں دکھا، یا غریب نواز وہ ناچنے والی، وہ نچنیا، وہ گناہ کرنے والی یوں ہی آئی اور دامن اٹھا کر یوں کہہ کر کہ خواجہ دے دے تیرے بڑوں کا صدقہ کہہ کر جو مانگی آپ نے دے دیا، وہ لے کر چلے گئے۔ اس کی دعا قبول اور میری دعا قبول نہیں، مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ تو اس نے ایک ہی نعرہ لگایا حافظ صاحب مولانا نے، اے لوگوں سنو، یہ انصاف کا دربار نہیں، یہاں کوئی آ کر دعا مانگنا نہیں، کوئی دعاؤں کی مناجات کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیچارے چوکھٹ پہ یوں مار کے اٹھ کر چلنے لگے، واپس لوٹنے لگے۔ جب لوٹ رہے تھے، دیکھو سرکار غریب نواز کو کیسی ادائیں پسند آتی ہیں اور دینے میں دیر کیوں کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ خانقاہوں میں آ کر بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اتنے دن ہوا آ کر، ہم اتنے دن ہوا آ کر، ہم اتنے دن ہوا آ کر۔ یاد رکھے کہ اللہ کی آزمائش کے سامنے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر اس کی آزمائش ہے، بھلے ہی اللہ والوں کی دعائیں ہیں، لیکن اللہ کی آزمائش کے سامنے اللہ والوں کی دعائیں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ کہ اگر اللہ کو کہنا ہے دینا ہے وقت کے حساب سے تو اللہ دے کر رہے گا، لیکن اگر نہیں بھی ہے، اگر اللہ والوں کی دعائیں آپ کے حق میں قبول ہو جائیں تو اللہ نواز بھی دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات دینے میں تاخیر کیوں ہوتی ہے، دینے میں دیر کیوں ہوتی ہے، تم کو تڑپنا کیوں پڑتا ہے؟ تمہارے سامنے گنہگار کو مل جاتا، گناہ کرنے والے کو مل جاتا، گمراہی کے راستے پر چلنے والے کو مل جاتا، لیکن تم کو دینے میں دیر کیوں ہوتی ہے، کام بننے میں دیر کیوں ہوتی ہے؟ حافظ صاحب نے چوکھٹ کو مار کر کھڑے ہو گئے، اجمیر کے بازار سے لوٹ کے جانے لگے اور یہ بولتے ہوئے جانے لگے
یہ بات بولتے ہوئے جانے لگے، سنو سنو، خواجہ کے دربار میں کوئی انصاف نہیں ہوتا یا کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں 8 دن سے رو رو کر مانگ رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا، ناچنے والی آئی مانگ کر لے کر چلے گئی، ان کو اس کی اہمیت ہے، میری ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رونے لگے بیچارے، لوٹ کے جانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں، جاتے جاتے راستے میں پگڑی باندھ کر، سمجھنا اشاروں کو، میرے اشاروں کو سمجھنا، پگڑی باندھ کر بیٹھ تہبند پر کرتا پہن کر، ہاتھ میں عصا لے کر، زلفوں کو لہراتے ہوئے، زلفوں کو بکھیرتے ہوئے، ایک بزرگ اپنے نورانی چہرے کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ مولانا جا رہے ہیں، بزرگ آ رہے ہیں، مولانا کا ٹکراؤ اس بزرگ سے ہوا تو مولانا نے کیا پوچھا، اے بابا دکھتا نہیں کیا کہ کیا تم ایسا کیسے چل رہے، دھکا مارتے ہوئے کیوں چل رہے؟ تو بابا نے پوچھا، مولانا کیا بات ہے، بڑے غصے میں گھر کو جا رہے، بڑے روتے ہوئے گھر کو جا رہے، بڑے ناراض ہوتے ہوئے گھر کو جا رہے؟ تو مولانا نے کہا، اپنی ناراضگی کا پورا اظہار کیا، بابا کیا بولوں کہ یہ کوئی انصاف پرست کا یہاں پر انصاف ہونے والا نہیں ہے کہ میں 8 دن سے ایسی ایسی بات بتائے، میں پریشان تھا، 8 دن سے قرآن پڑھ رہا تھا، بخش رہا تھا، لیکن میری دعا قبول نہیں کرے، ناچنے والی آئی مانگ کر لے کر چلے گئی، اس کی دعا قبول ہو گئی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں خواجہ سے ناراض ہو کر میں اپنے گھر کو لوٹ کر چلا ہوں۔ تو اس بابا نے کہا کہ بیٹا پریشان کیوں ہوتا ہے، رو مت، اللہ تیری بھی دعائیں قبول فرمائے، اللہ تیری بھی دعائیں قبول فرمائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اجمیر کی بازاروں میں خواجہ خواجگان امید سے آنے والوں سے اور اپنی دعا عقیدت سے آنے والوں کے لیے آپ اپنی روحانیت سے اپنا بھیس بدل کر آج بھی اجمیر کی بازاروں میں مل کر اس کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ یہ بزرگوں کا عقیدہ ہے، یہ بزرگان دین کی تعلیمات ہے، یہ سلسلے چشتیہ کے بزرگوں کا فیض و کرم ہے کہ خواجہ خواجگان کا وہ کرم بالا کرم ہے۔ تو پھر بابا نے کیا بولا معلوم مولانا کو، جاؤ مولانا جاؤ، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ مولانا نے پوچھا ٹھیک ہے قبول ہو جائے گی، اے بابا بتاؤ تم کون ہوتے ہو، تم کون ہو جو کہہ رہے ہو جو میری دعائیں قبول کرنے چلے ہو؟ تو بابا نے کہا، اے مولانا حافظ صاحب، اے حافظ جی، سنو سنو سنو، تم جس سے روٹ کر، جس سے ناراض ہو کر، جس سے رس کر، جس سے ناراض ہو کر، جس کی چوکھٹ سے اٹھ کر واپس جا رہے ہو، اس اندر تربت کے اندر جس کی تربت ہے، مزار کے گنبد کے اندر جس کی تربت ہے، جس کی مزار ہے، جس پر چادر ہے، جس پر پھول ہے، اسی مزار والا معین الدین اسی مزار والا معین الدین ہوں، تیرا خواجہ ہوں، ان کا راجہ ہوں، ہند الولی ہوں۔ مولانا، اے مولانا، اجمیر تیرے میرے در پہ نہیں، پورے ہند کی بات کہتا ہوں، اے مولانا میرے پورے اجمیر میں اگر کوئی مجھے دل سے یاد کرتا ہے، میں اللہ کی مدد سے اس تک پہنچ کر اس کی رہنمائی کر دیتا ہوں۔ یہ غریب نواز کا کرم ہے، یہ ان کی روحانیت ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو مولانا ختم بوس ہو گئے، کیونکہ یہ روحانیت ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے باطن، ایک ہوتا ہے ظاہر، کیونکہ ظاہر کو سب دیکھ سکتے ہیں لیکن باطن کو دیکھنا سب کی بس کی بات نہیں ہے، روحانیت کو دیکھنا سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ روحانیت کو وہی دیکھ سکتا ہے جو روحانیت کی منزل پر فائز ہوتا ہے، یہ ہر کسی کا کمال نہیں، ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو مولانا سے سرکار غریب نواز نے کہا کہ مولانا جاؤ تمہاری دعائیں قبول ہو گئی۔ اب یہ دیکھو، اب سوال ہے مولانا کے دل میں، مولانا بولے ٹھیک ہے حضرت ختم بوس معاف کریں، میں ناراض ہو گیا، لیکن حضرت ایک سوال کا جواب دو، میں 8 دن سے قرآن پڑھ رہا تھا، بخش رہا تھا، پڑھ رہا تھا، بخش رہا تھا، پڑھ رہا تھا، بخش رہا تھا، آپ میری دعائیں قبول نہیں کیے، میری امید کوئی پوری نہیں ہوئی، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہ ناچنے والی آئی، یوں اپنے دامن کو پھیلائی اور اس نے یوں ہی کہا، خواجہ دے دے تیرے بڑوں کا صدقہ۔ تو غریب نواز نے، آپ نے یوں ہی دے دیا؟ تو غریب نواز نے ہنس کر کہنے لگے، مولانا سنو، مولانا سنو، یہ دربار چشت ہے، یہ دربار معین ہے،
یہ دربار دربار خواجہ ہے، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، یہاں کوئی خالی جھولی نہیں لوٹتا، اور یہاں اس نے اگر مجھ سے مانگتی تو میں نہیں دیتا، اگر وہ تیرا وسیلہ لیتی میں نہیں دیتا، اس نے میرے سے نہیں بلکہ اس نے کیا کہا کہ خواجہ دے دے تیرے بڑوں کا صدقہ۔ تو مولانا جو میں اپنی پردہ ہونے سے لے کر، اپنے وصال سے لے کر، اپنی مزار بننے سے لے کر آج تک جو بھی دے رہا ہوں میرے بڑوں کا صدقہ دے رہا ہوں۔ اس نے مانگا بھی تو میرے بڑوں کا صدقہ، تو میں کیوں نہ دوں اس کو میرے بڑوں کا صدقہ؟ تو اس نے پوچھا حضرت ٹھیک ہے بتاؤ کہ پھر میری دعا کیوں قبول نہیں کرے؟ تو غریب نواز نے فرمایا مولانا جب تک پہلی بار آئے تھے میں نے تمہیں دیکھا، میں نے تمہیں دیکھا، تمہاری دعائیں میرے پاس آ گئی، لیکن میں نے اپنی پاس اس کو جمع کر رکھی، میں نے اس کو آگے تک نہیں بھیجی، میں نے اللہ سے سفارش نہیں فرمائی۔ تو مولانا نے کہا کیوں نہیں فرمائی؟ تو غریب نواز نے کہا مولانا تم حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، کامل بھی ہو، علم والے بھی ہو، دیندار ہو، اور تم خاری بھی ہو، اور تم قرآن جس انداز سے پڑھتے ہو، جس نیت سے پڑھتے ہو، جس انداز سے پڑھتے ہو، جس سنہرے انداز میں پڑھتے ہو، تمہارے پڑھنے کا انداز مجھے بڑا اچھا لگا، پڑھنے کا انداز مجھے بڑا اچھا لگا۔ اگر میں تمہیں دے دیتا، اگر میں عطا کر دیتا تو تم لیتے چلے جاتے، لیکن قرآن پڑھ کے کون سناتا؟ تمہاری قرآن پڑھنے کے لیے میں نے تمہیں دینے سے روک کر رکھا تھا، ورنہ تو سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو میری مائیں میری بہنوں، یہ کرم نوازش کا معاملہ، یہ آزمائش ہے۔ بزرگان دین کا یہ طریقہ ہوگا، عقیدت جو ہے تراشتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کس عقیدت کے ساتھ آیا ہے، کیا عقیدہ لے کر آیا ہے۔ تو بس ہمیں کرنا کچھ نہیں، یہ ناچیز اپنے استاد کے سامنے کیا بول سکتا ہے؟ یہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں سب انہی کی کرم نوازش ہے، ورنہ ہم میں کوئی ایسی بات نہیں، تو دوستو غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، ہم دے رہے ہیں صدا پر صدا غریب نواز۔ تو میری مائیں میری بہنوں میرے دوستو عزیزو، بس ہمیں انہی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ پروگرامیں، یہ محافلیں، یہ سب اپنی اپنی جگہ ہیں، لیکن یاد رکھو آپ شریعت کے پابند ہو جاؤ، نماز کے پابند ہو جاؤ۔ ہر جمعرات کو خانقاہ میں جو اپنے نوجوان بچوں کو جو مسائل و مسائل جو بتایا جاتا ہے، نماز کے طریقے ہو، وضو کے طریقے ہو، میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ وہ طلب حاصل کرنے کی طلب آپ اپنے اندر رکھو، معلوم کرو، اور یاد رکھو اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے گھروں میں درود کی محفلیں آپ سجائیں۔ یاد رکھیں کہ خدا کی عبادت کے بغیر نہ کسی کو کچھ ملا ہے نہ کسی کو کچھ مل سکتا ہے، کیونکہ غریب نواز اسی وقت بنے جب آپ نے اللہ کی عبادت فرمائی، غوث اعظم کو غوثیت اسی وقت ملی جب آپ نے اللہ کی عبادت فرمائی۔ بغیر عبادت کے، بغیر نماز کے کوئی مقام پر کسی کو کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا، اور خدا کے واسطے آپ گمراہ ہونے سے بچ جائیں۔ یہاں اگر کام ہونے میں، دعائیں قبول ہونے میں، یعنی یہاں میرا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن جس بزرگ نے مجھے یہاں پر بٹھایا، جنہوں نے مجھے اجازت فرمائی، جن کی ذات نام گرامی حضرت صوفی پیر خواجہ حبیب اللہ شاہ چشتی سرکار، آپ سرکار غریب نواز کے روحانی فرزند ہے، اور آپ نے مجھے اجازت فرمائی، اور یہ اجازت دے کر آپ نے مجھے بٹھایا کہ جو لوگ حاجت زدہ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی حاجت کو آپ پوری کرنے کی کوشش کریں، آپ کے علم کے ذریعے سے، آپ اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، اب دعا کرنے کے طریقے سے، بزرگان دین کے طریقے سے آپ ان کی مدد کریں جو آپ سے ہو سکتا ہے، نہ کہ گمراہی راستے پر آپ چلے جائیں۔ گمراہی راستہ کیا ہے؟ میں یہ آپ کو کھلے الفاظوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ نیمبوؤں کا شریعت سے کوئی تعلق ہے کیا؟ کوئی تعلق ہے کیا؟ اور خانقاہ پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں تو کیا آپ لوگوں نے کبھی نیمبو کو دیکھا ہے کیا؟ کیا آپ نے گنڈوں کو دیکھا؟ کیا آپ نے انڈوں کو دیکھا؟ کیا ناریلوں کو دیکھا؟ کیا نہ کوئی گنڈا ہے نہ کوئی انڈا ہے، بس یہاں درود کا جھنڈا ہے، بس یہاں درود کا جھنڈا ہے، کچھ نہیں ہے۔ نماز ہے،
درود ہے، وظائف ہیں، بزرگوں سے نسبت ہے، یا بزرگوں کے طریقے ہے، یا تعلیم مصطفیٰ ہے، یا سیرت مصطفیٰ بتائی جاتی ہے، اللہ کا خوف بتایا جاتا ہے، اللہ کے حکم آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، اللہ کے کلام مجید کی تفسیر آپ کو بتائی جاتی ہے، بس آپ کو اس پر چلنا ہے، عمل کرنا ہے، گمراہ ہونے سے آپ کو بچنا بھی ہے، اور اگر کوئی گمراہ ہے تو ان کو بچانا بھی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مولا ہم تمام کو کہنے سے، میرے مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ایمان پر رکھ، ایمان پر خاتمہ فرما، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہر کام اخلاص و استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بڑے بزرگوں کے عمر میں درازی عطا فرما، میرے مولا خواجہ خواجگان خواجہ ہندوستان سرکار غریب نواز کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما، جو حاجات کو لے کر آئے ان کے حاجات کو پورا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد عطا فرما، بیچاروں کو چارہ دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، غم کے ماروں کو کنارہ دے دے، میرے مولا جو حاجت کو لے کر آئے ہیں مولا، تو اپنے محبوبین کے وسیلے سے، غریب نواز کے وسیلے سے، بزرگان دین کے وسیلے سے، میرے مولا ان کے حاجات کو پورا فرما، میرے مولا ہمارے استاد محترم استاد الاساتذہ اور جتنے اساتذہ ہیں تمام کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کی تعلیم کو میرے مولا دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، میرے مولا ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما، میرے مولا جو ہم نے مانگے ہیں قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے میرے مولا وہ بھی قبول فرما، الہی تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا